إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلوات کے بعد سردی شدید پڑ رہی ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے جمعے کا جو عنوان ہے وہ ہے موسم سرما، یعنی سردی کا موسم اور ہمارے کرنے کے کام، یعنی سردی کا موسم ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ روشنی ڈالیں گے سردی کے حوالے سے، کچھ ضروری مسائل کے اوپر، سردی کے کچھ ضروری احکام و مسائل کے اوپر۔
تو سب سے پہلا یعنی 2 پوائنٹس ہیں، ایک ہمارے کرنے کے کام سردی میں اور دوسرا سردی کے احکام و مسائل۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ سردی کے موسم کو برا بلا نہیں کہنا۔ سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، بارش ہو، جیسا مرضی موسم ہو، کسی بھی موسم کو اگرچہ ہماری طبیعت کو وہ اچھا نہ لگتا ہو، اگرچہ ہماری فطرت طبیعت جو ہے وہ اس کے موافق نہ ہوتی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی موسم کو، اللہ کا جو نظام ہے، دن رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، طوفان آندھی ہے، جو کچھ بھی ہے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں سے کسی چیز کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ تو یعنی کہ انسان اگر کسی موسم کو برا کہے گا، انسان اگر سردی کو، گرمی کو یا طوفان کو، آندھی کو، کوئی بھی یعنی تبدیلی آتی ہے معاشرے میں موسم کی وجہ سے، تو اگر انسان کسی موسم کو، طوفان کو، آندھی کو، بارش کو، بجلی کڑک رہی ہے اس کو، کوئی بھی چیز ہے جو اللہ کے نظامات میں سے، جب اسے انسان برا کہتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کو برا کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ نظام سارا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سردی بھیجنے والا بھی اللہ ہے، گرمی بھیجنے والا بھی اللہ ہے، طوفان چلانے والا بھی اللہ ہے، ہوائیں چلانے والا بھی اللہ ہے، بجلی کی کڑک آسمان سے چلانے والا بھی اللہ ہے، تو سارے دن اور رات بدلنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کسی بھی اللہ کے نظام میں سے کسی چیز کو برا کہیں گے تو حقیقت میں ہم اللہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور یہ اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت اور انسانی عقل یہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، کسی چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے لیے بری ہوتی ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے ہماری عقل بھی بعض اوقات کسی چیز کو برا سمجھ سکتی ہے، سردی کو، یا سخت گرمی آتی ہے تو جہالت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں سردی بہت بری چیز ہے، گرمی بہت بری چیز ہے۔ تو یہ جب جملہ ہم کہتے ہیں اصل میں ایک تو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور یہ اللہ کو برا کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ سردی جسے ہمارا ذہن برا کہہ رہا ہے، ہماری چاہت، ہمارا دل، ہمارا نفس برا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے، اس کی وجہ سے کتنی بلائیاں ہیں۔ اور گرمی جب سخت آتی ہے اگر ہم اسے برا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری طبیعت کو گرمی اچھی نہیں لگتی لیکن اس میں اللہ نے کتنی بلائیاں رکھی ہیں، اس میں اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، ہوائیں ہیں، بجلی ہے، دن رات کا عدلنا بدلنا ہے، دن کبھی چھوٹے ہو رہے ہیں، کبھی بڑے ہو رہے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، راتیں لمبی ہو رہی ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کسی چیز کو ہماری عقل برا سمجھ رہی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر بعض اوقات رکھی ہوتی ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو بری سمجھ رہے ہیں تو وہ حقیقت میں ہی بری ہے۔ تو اس لیے پہلا کام ہمارا کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے سردی کے موسم کو، چونکہ سردی آ گئی اسی سے ہمارا ریلیٹڈ موضوع ہے، تو سردی کے موسم کو اور کسی بھی اللہ کے نظام میں سے چیز کو برا نہیں کہنا۔ دوسرے نمبر پر موسم سرما سے آپ عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی عبرت کا اسے ذریعہ بنا سکتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہے، رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں اب سردیاں ہیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں
اور گرمیاں آتی ہیں تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک نظام ہے, بندہ اس میں غور کر سکتا ہے کہ یار دیکھیں اس کے پیچھے, اور صدیوں سے جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی طریقے سے ایک روٹین سے نظام چل رہا ہے. کبھی اس میں یعنی کہ رد و بدل نہیں ہوا, کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. جس طرح ایک ترتیب سے چلتا ہے نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے. ہر روز 1-2 منٹ کا فرق پڑتا ہے. رات بڑی ہوتی جاتی ہے سردیوں میں, دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے. پھر جب جیسے ہی سردیاں اختتام پر آتی ہیں پھر راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں 1-2 منٹ کے اعتبار سے, اور دن جو ہے وہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز پہ بندہ غور و فکر کر کے اللہ کی طرف بھی دھیان کر سکتا ہے. اس سردی سے کے موسم سے بندہ عبرت حاصل کر سکتا ہے, عبرت کا ذریعہ بنا سکتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پر, چونکہ سردی کے موسم میں آپ دیکھیں کہ بچے بیمار ہوتے ہیں زیادہ تر, اکثر ہمیں بھی بخار اور یہ کھانسی اور یہ چھاتی کی انفیکشن, یہ وہ بیماریاں بھی ظاہر سردی کی وجہ سے آتی ہیں. تو تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے صحت مانگنی ہے, عافیت مانگنی ہے, دعا کرنی ہے, کثرت سے کرنی ہے کہ یا اللہ ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے, تیرے کنٹرول میں ہے, ہم تیرے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہر یعنی اس شر سے بچا, ہمیں سردی کے شر سے بچا, گرمی آئے تو گرمی کے شر سے بچا, کوئی بھی طوفان آتا ہے اللہ طوفان کے شر سے بچا. تو ہر موسم کے اعتبار سے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. تو سردی کے اعتبار سے آپ نے عافیت مانگنی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے. اور عافیت یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے بندے کو عافیت کا مل جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ, کہ اللہ سے جتنی بھی چیزیں مانگی جاتی ہیں, اللہ سے جن چیزوں کا بھی دنیا میں سوال کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے. بندہ اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ تندرستی دے, اللہ صحت دے, اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ, اللہ شر سے محفوظ رکھ, ہر چیز کے شر سے. تو یہ عافیت یہ مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسأل اللہ العفو والعافیہ, اللہ تعالیٰ سے درگزر کا سوال کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو. فإن أحد لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ, کیونکہ یقین اور ایمان یعنی ایمان کی دولت کے بعد, مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ دولت, سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی گئی ہے وہ عافیت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت انسان کو نہیں دی گئی. سب سے بڑی نعمت پیارے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت ہے. اور حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر کون سی دعا ہے جو میں اللہ سے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں میں معافی مانگا کرو اور عافیت مانگا کرو. یعنی یہ سب سے بہترین دعا کیا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے معاف بھی کر اور اللہ مجھے عافیت دے. یہ سب سے بہترین دعا ہے. سیدنا انس کہتے ہیں وہ آدمی ایک دن پھر آیا, اس نے پھر پوچھا, اللہ کے رسول مجھے کوئی بہترین دعا بتائیں کہ سب سے بہتر دعا. آپ نے پھر یہی بات دہرائی کہ اللہ سے معافی اور عافیت مانگو. پھر وہ تیسرے دن آیا, پھر اس نے یہی سوال کیا, پھر آپ نے یہی جواب دیا کہ اللہ سے معافی اور عافیت مانگو. اور تیسری بار جب اس نے پوچھا تو آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ کے بندے, فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. بات ہی ختم کر دی. فرمایا کہ تجھے اگر عافیت مل گئی اور معافی مل گئی اللہ سے دنیا اور آخرت میں تو تو کامیاب ہو گیا. یعنی یہ بہترین دعا, اس سے بہتر میں تجھے کیا بتاؤں؟ تو 3 دن لگاتار ہو گئے مجھ سے پوچھ رہا ہے بہترین دعا بتائیں, بہترین دعا بتائیں. تو تیسری بار بتانے کے بعد آپ نے کہا اگر تجھے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ مل گیا نا, تجھے عافیت مل گئی اور معافی مل گئی, تو دنیا آخرت میں تیری کامیابی ہے. عافیت صحت ہے تو بندہ چل پھر رہا ہے, مزے اڑا رہا ہے, ہر چیز موسم کے مزے لے سکتا ہے, کھانوں کے مزے لے سکتا ہے. آپ دیکھیں کتنی دولتوں والے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, گوشت نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, پابندیاں لگ جاتی ہیں. بندے کے پاس دولت اتنی ہونے کے باوجود جو ہے وہ بندہ عاجز رہ جاتا ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں. تو اگر عافیت مل گئی بندے کو تو دنیا میں بھی کامیاب ہے, ہر چیز کا ذائقہ چکھ سکتا ہے, ہر موسم کا مزہ چکھ سکتا ہے, سفر کر سکتا ہے, سیر کر سکتا ہے, عبادتیں کر سکتا ہے,
کھا پی سکتا ہے، کھلے دل سے جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے. تو عافیت مل گئی دنیا میں بھی کامیابی، اور معافی مل گئی تو آخرت میں بھی کامیابی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. اور اس کی دو مسنون دعائیں ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. ایک تو دعائے قنوت جس میں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے کر ان بندوں کا ساتھ عطا فرما جنہیں تو نے عافیت دی ہے، یعنی مجھے بھی عافیت دے اور میرے دوست یار ساتھی رفقا جو ہیں وہ بھی عافیت والے ہوں. اور اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس میں بھی عافیت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، تیسرا کام ہے. چوتھا کام ہم نے کرنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ میں بڑا جوان ہاں، جرسی بھی اتار دینی اور بریک شرٹیں پہن کر پھرنا اور فخر محسوس کرنا کہ میں جناب کوئی بڑا مارکا مار رہا ہوں. نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے. اگرچہ آپ تندرست ہیں، اگرچہ آپ جوان ہیں، تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ جرسیاں اتار کر اور کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں. تو یہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے. سنن ابو داود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لنفسک علیک حقا. پیارے نبی نے فرمایا کہ بے شک تمہارے نفس کا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے. یعنی جان کی حفاظت کرنا، سردی میں سردی سے بچانا، گرمی میں گرمی سے بچانا، اس کو آرام دینا، سکون دینا، راحت دینا، یہ سارا جسم کا انسان کے اوپر حق ہے اور یہ اس کا حق پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو سردی آئی ہے تو خدارا آپ اس کا اہتمام کریں، احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں. جرابیں پہنیں، دستانے پہنیں، سر پہ ٹوپی وغیرہ پہنیں، کانوں کو ڈھانکیں اور اسی طرح جسم پہ جرسی وغیرہ کوئی کا اہتمام کریں. 5ویں نمبر پر اور 6ویں نمبر پر دو جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی اہم ہیں اس موسم کے اعتبار سے. وہ کیا ہے؟ نماز تہجد اور روزے نفلی طور پر، یعنی یہ چیزوں کا اہتمام کریں. اور یہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سردی کا موسم یہ مومنوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، فرمایا کہ سردی مومن کا موسم بہار ہے. سردی مومن کا کیا ہے؟ موسم بہار ہے. قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، فرمایا دن چھوٹے ہو جاتے ہیں بندہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں بندہ آرام سے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے. کیونکہ عام گرمی میں جو ہے وہ راتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، سارے دن کا خون پسینہ بہا کر بندہ تھکا ہارا ہوتا ہے اور وہ ممکن ہی نہیں ہوتا. بعض کا تو فجر کی نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی. لیکن سردی جب آتی ہے آپ دیکھیں کہ دن میں بھی کوئی پسینے کو برے حالات نہیں، بونکے دیہڑے جسے کہتے ہیں، برے حال بونکے دیہڑے ہم کہہ دیتے گرمیوں میں. تو سردیوں میں وہ حال ہے بندہ آرام سے، بلکہ کام کرنے سے جسم کھلتا ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے کام کرنے سے، کوئی بندہ مت نہیں بجتی سردی میں. اور اسی طرح راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں، بندہ آسانی کے ساتھ کو 5-7 گھنٹے سو کے کو فجر سے 1-آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ مومن کا موسم بہار ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے الشتاء غنیمت العابدین، عبادت گزاروں کے لیے سردی جو ہے وہ غنیمت ہے. عبادت گزاروں کے لیے، جس کو تہجد پڑھنا پسند ہے، جس کو روزے رکھنا پسند ہے، سردی اس کے لیے نعمت ہے. راتیں لمبی ہیں، بندہ تسلی سے اٹھ کے وہی بات کہ تہجد پڑھ سکتا ہے، 2-4 نفل پڑھ سکتا ہے. اور دن چھوٹے ہیں بندہ نفلی، تو نفلی روزے خاص طور پر جو ہے نا وہ سوموار کا، جمعرات کا، یعنی زیادہ بھی طرف نہیں چلے جانا کہ باپ بندہ لک توڑ کے وہ نفلی روزوں کی طرف علاج، کیونکہ یہ بھی منع ہے. ہر روز ہی آپ نفلی روزے رکھیں، یہ بھی منع ہے. تو مسنون چیزوں کا اہتمام کر لیں جو گرمیوں میں نہیں کر پاتے. آپ کیا کریں؟ سوموار اور جمعرات یہ 2 روزے ہفتے میں رکھیں، اور اسی طریقے سے رات جو ہے وہ تہجد کی نماز. اور اسی طرح مہینے میں جو ایام 20 کے جسے روزے ہم کہتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخ ہے، یہ بھی مسنون روزے ہیں. تو یہ بھی آپ جو ہے وہ رکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں سردی سے. روزوں کا اہتمام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یومن فی سبیل اللہ، جو ایک دن کا روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ. تو ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ 70 سال کی مسافت تک بندے کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے. تو اتنی فضیلت ہے اور موسم غنیمت کا ہے.
मौसम बहार है मोमिनों का, आप रोज़े रखें, सोमवार का जुमेरात का रखें, और 3 रोज़े दरमियान में 13, 14, 15 के। इसी तरह तहज्जुद की नमाज के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन फरमान फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, अपने ऊपर रात का क़याम लाजिम कर लो। रात की तहज्जुद की नमाज, चाहे 2 नफल पढ़ने की भी तौफीक हो ना, वो भी, वैसे मसनून तो 8 रखते हैं, वितर भी अगर आप छोड़ते हैं, ईशा के साथ नहीं पढ़ते तो फिर 3 वितर मिला लें या 1 वितर मिला लें तो 9 या 11 रखते हैं। तो अगर आप ये मसनून रखते नहीं भी पढ़ पाते, 2 की भी तौफीक मिलती है ना, तो मैं समझता हूँ वो भी गनीमत है। फजर से आधा घंटा 15 मिनट पहले भी उठ के आप अगर 2 नफल पढ़ ले तो तहज्जुद की नमाज आपकी शुमार हो जाती है। और इसकी फजीलत क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने ऊपर रात का क़याम, तहज्जुद की नमाज लाजिम कर लो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, पस बेशक ये तुमसे पहले के नेक लोगों का, औलिया अल्लाह का तरीका है। व इन्न क़ियामल लैली क़ुर्बतुन इलल्लाह, और रात का क़याम अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। व मनहातुन अनिल इस्म, और गुनाहों से रुक जाने की कुव्वत मिलती है। व तकफ़ीरुल लिस्सय्यात, और गुनाह जो किए हुए हैं वो मिटते हैं। यानी ये फजीलत है, रात की नमाज पढ़ने से आपको 3 फ़ायदे ये मिलते हैं। एक, अल्लाह के करीब आप होते हैं, जिस कदर आप ज़्यादा तहज्जुद की आदत बनाते जाते हैं उस कदर आप अल्लाह ताला का कुर्ब पाते जाते हैं, अल्लाह ताला की करीबी आपको मिलती जाती है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि जब तहज्जुद की नमाज बंदा पढ़ता है और इसका आदी बनता है तो अल्लाह की तरफ से एक गैबी कुव्वत मिल जाती है कि बंदे को गुनाहों से नफ़रत होती है और गुनाहों से बंदा दूर होना शुरू हो जाता है। तहज्जुद की नमाज की ये फजीलत है। और तीसरा फ़ायदा क्या है कि ज़िंदगी में अगर भूल भुलैके से या शैतानी वसवसे से के गुनाह हुए होते हैं वो भी अल्लाह ताला मिटाना शुरू कर देता है। जिस कदर बंदा तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करता जाता है अल्लाह ताला उसके वो गुनाह मिटाता जाता है। तो ये 5 और 6। और 7वां काम आपने करना है गरीबों का ख्याल, क्योंकि बहुत से लोग देखें सर्दी का, शदीद सर्दी का मौसम है, जराबों की ज़रूरत है, जर्सी की ज़रूरत है, टोपी की ज़रूरत है। कई बंदे गुर्बत की वजह से, हालात की तंगहाली की वजह से नहीं ख़रीद पाते। ज़रूरत भी है, जराबें नहीं लेने की ताकत, जर्सी पहनने की ताकत नहीं है, कानों पे टोपी बच्चों के नहीं दे सकते। तो ऐसे गरीब अहबाब आपके मुआशरे में अगर हों, हमसाए हैं या आपकी गली मोहल्ले में हैं, कोई भी ऐसे हैं, तो उनका भी सहारा बने। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ जर्सी खरीद के किसी को गिफ्ट कर दें, जराबें खरीद के गिफ्ट कर दें, टोपी खरीद के गिफ्ट कर दें। तो ये कमज़ोर लोगों का, अपने मुआशरे के गरीब तबके का ख्याल ज़रूर रखें। 8वें नंबर पर आप करने का काम ये है कि ये सख्त सर्दी आप देख रहे हैं कितनी उलझन होती है, कितना बंदा तंग होता है, बाहर नहीं निकल सकता। जर्सी और दस्ताने पहन के हाथ जब गाड़ी पे जाना पड़े पता चल जाता है कि क्या मामला है। तो इतनी सख्त सर्दी है, तो इस सर्दी को महसूस करते हुए करना क्या है, जहन्नुम की सर्दी से पनाह मांगे। ये दुनिया की सर्दी है और जहन्नुम में सिर्फ आग का अजाब नहीं है, जहन्नुम में सर्दी का भी अजाब है। और सर्दी, और ये मैं पहले एक दफ़ा बता चुका हूँ कि सर्दी पड़ती ही जहन्नुम के सांस की वजह से है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोज़ख में जब सख्त किस्म की अल्लाह ताला ने आग भड़का दी तो दोज़ख ने दुआ की थी अल्लाह से। सही बुखारी शरीफ में आता है, दोज़ख ने कहा था कि अल्लाह अकला बाज़ी बाज़ा, अल्लाह मेरा ही बाज़ हिस्सा बाज़ को खाना शुरू हो गया, यानी इतनी शदीद मेरे अंदर आग है कि मेरा ही बाज़ हिस्सा बाज़ को काट रहा है। तो फिर अल्लाह ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी थी, एक सांस ठंडा और एक सांस गर्म। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सख्त गर्मी पड़ती है ये उसके गर्म सांस की वजह से, और जो सख्त सर्दी पड़ती है ये जहन्नुम के ठंडे सांस की वजह से पड़ती है। तो जब सख्त सर्दी आप देखें तो इसे याद करते हुए दोज़ख की सर्दी को भी याद करें कि ये तो दुनिया की सर्दी है, दोज़ख की सर्दी इससे 69 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो उधर तो बंदा क्या हाल बनेगा अगर अल्लाह ताला दोज़ख की सर्दी का अजाब दे दे। तो इसलिए जो है वो जहन्नुम की सर्दी से पनाह मांगा करें। ज़महरीर तबका जहन्नुम का जिसका नाम है ज़महरीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है सूरत दहर के अंदर, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, कि जन्नती लोगों के बारे में फरमाया कि जन्नती जो लोग हैं वो ना तो सूरज की गर्मी देखेंगे वहाँ पर और ना ही सख्त सर्दी देखेंगे जन्नत के अंदर। लेकिन इसके बरअक्स जहन्नम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग का अजाब भी है और सख्त सर्दी का अजाब भी, ज़महरीर तबका है वो जहन्नुम का। इसलिए आप इस तरह भी कह सकते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनज़ ज़महरीर, या अल्लाह मुझे ज़महरीर तबका जो दोज़ख का है उससे पनाह अता फरमा। तो दोज़ख की सर्दी से पनाह मांगना 8वां काम है। 9वां काम और बड़ा अहम काम, सारे तवज्जो से सुने।
10 साल के जो बच्चे हैं उन्हें इकट्ठा सोने नहीं देना, यानी ये भी शरीयत की हमारी तालीम है। सर्दी आ गई कोई रज़ाइयों में 2-2 3-3 बंदे घुस जाते हैं, तो बच्चे छोटे हों तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन जब 10 साल की स्टेज पे बंदा पहुंच जाता है ना, तो तब प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है कि हम जो है वो बच्चों को इकट्ठा ना सोने दें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस है, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो जब वो 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और 10 साल के होकर भी अगर नमाज में गफलत करें तो मार कर भी उन्हें नमाज पढ़ाओ। वफ़र्रिकू बैनहुम फिल मज़ाजि, और 10 साल के ऊपर खुसूसी आपने फरमाया कि उनके जो बिस्तर है ना वो अलग कर दो, उनके बिस्तरे अलग-अलग कर दो। तो इसलिए 10 साल के बच्चों के लिए आपने खुसूसी सर्दी के मौसम में ये ख्याल करना है कि उन्हें इकट्ठा सोने नहीं देना, बल्कि उनके बिस्तरे जो है वो अलग अलग कर देने हैं। उसके बाद अब सर्दी के हवाले से कुछ ज़रूरी अहकाम व मसाइल। नंबर 1, सर्दी में वज़ू करने की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊँ, ऐसे अमाल कि जिनसे अल्लाह ताला गुनाह मिटाता है और दर्जे बुलंद करता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसबागुल वज़ूई अलल मकारी, नापसंदीदगी के बावजूद वज़ू मुकम्मल करना, व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, कसरत से कदम चल कर मस्जिद की तरफ जाना, व इंतज़ारुस सलाती बादा सला, और एक नमाज़ पढ़ के अगली का मोहब्बत से इंतज़ार करना। ये जो है ना, ये गुनाहों को मिटाने और दर्जे बुलंद करने वाले अमाल हैं। तो इस सर्दी में आप देखें कितना मुश्किल काम है। बंदे ख़ास तौर पर अब मुझे तो ये तजर्बा गुजर रहा है, ये जो ख़ास तौर पे सरकारी पानी जहाँ पर आता है वो तो यानी ज़मीनी जहाँ पर बोर है वहाँ पर तो मोटर चलाएं तो गर्म पानी आ जाता है, लेकिन सरकारी पानी मोटर भी चलाएं तो वो सख्त ठरा हुआ पानी आता है। तो ये पता चल जाता है सुबह के वक्त अगर वज़ू करना पड़ जाए, एक थोड़ी देर भी हाथ पानी के नीचे करें तो हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक वही चीज़ है ना, नापसंदीदगी। तो ये नापसंदीदगी के बावजूद बंदा अच्छे तरीके से अल्लाह का हुक्म समझ कर वज़ू करे तो बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से वज़ू में ये ना हो कि सर्दी की वजह से आप जो है वो अज़ा ना पूरे धोएं, डर डर के पानी को हाथ लगाएं और सही तरीके से वज़ू ही ना हो, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, सहाबाए किराम जो है वो वज़ू करते करते ना एड़ियाँ ज़रा तेज़ी में वज़ू कर रहे थे, तो एड़ियाँ जो है ना वो सहाबा कहते हैं पाँव पे हम ना हाथ गीले करके इस तरह फेर रहे थे, तो एड़ियाँ ज़रा थोड़ी थोड़ी खुश्की की वजह से चमक रही थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से हमें देखा, आप सफ़र में पीछे रह गए थे, बाद में शामिल हुए, तो आपने देखा कि सहाबा वज़ू कर रहे हैं और सही तरीके से नहीं कर रहे, एड़ियाँ खुश्क रह रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 2-3 दफ़ा ऊंची आवाज़ से पीछे से आवाज़ दी, वहीं से वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, ऐ मेरे साहबा वज़ू अच्छी तरह करो, एड़ियों के लिए आग से हलाकत है। यानी तुम जो तेज़ी में वज़ू कर रहे हो, एड़ियाँ खुश्क रह रही हैं, इससे दोज़ख का अज़ाब भी हो सकता है तुम्हें, तो वज़ू जो है वो अच्छे तरीके से करो। इसलिए चूँकि सर्दियाँ हैं, बंदा बाज़ का पानी से डर रहा होता है, तो इसलिए सर्दियों में ख़ास तौर पर ध्यान करें कि वज़ू अच्छे तरीके से करें, वज़ू में जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। तीसरे नंबर पर वज़ू के जो है ना आज़ा, अगर एक दफ़ा बंदा धो ले, जैसा कि ज़्यादा देर पानी ठंडा है, ज़्यादा मस्जिद में तो ज़्यादा गीज़र लगा है, लेकिन घरों में या अगर ऐसी कोई मस्जिद है जहाँ पर नहीं ऐसी सहूलत है, तो वहाँ पर तो आप देखें कि पानी हाथ सुन्न हो रहे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर शरीयत ने हमें रुख्सत दी है कि आप जल्दी जल्दी से एक दफ़ा ही बस हाथ धो लें, एक दफ़ा कुल्ली कर लें, एक दफ़ा नाक में, एक दफ़ा चेहरा धो लें, एक दफ़ा कोनियाँ, तो एक दफ़ा आप अगर सर्दी में वज़ू कर लेते हैं तो ये भी इसकी रुख्सत मौजूद है, जायज़ है, आप इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह वज़ू के बाद अगर जिस्म खुश्क करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल कर लेना, ये भी इजाज़त है, नबी अलैहिस्सलाम भी किया करते थे। 5वें नंबर पर सख्त सर्दी में अगर एहतलाम हो जाता है रात को, या बंदा बीवी से मिल बैठा है, इस सूरत में अब सर्दी इस कदर शदीद है और पानी भी नीम गर्म या गर्म करने की गैस भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं गर्म कर सकता, तो इस सूरत में अगर खदशा हो कि इतना ठंडा पानी है कि नहाने के से मैं बीमार हो जाऊंगा या मेरी जान को ख़तरा है, तो आप गुस्ल ना करें, बल्कि आप तयम्मुम करके जो है वो नमाज फ़जर अदा कर लें। उसके बाद आप जो है ना वो आसानी से जब मौका हो उस ज़ोर से पहले पानी गर्म करके या किसी भी तरीके से अपना गुस्ल जो है वो मुकम्मल कर लें। एक वाक़या पेश आया नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, हज़रत अमर बिन आस को इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने एक गज़वे पर उन्हें भेजा, तो कहते हैं सख्त सर्दी की रात थी,
مجھے احتلام ہو گیا۔ ابو داود میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے، اگر میں نے نہایا یا غسل کیا تو میری جان کو خدشہ ہے، ہلاکت کا خدشہ ہے، بیماری کا خدشہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے اجتہاد سے، اپنی سمجھ سے میں نے کیا کیا، تیمم کر لیا۔ تیمم کر کے میں نے، امام تھے، نماز بھی پڑھا دی لوگوں کو۔ تو میں جب نبی علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو یہ ماجرا میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول، سخت سردی تھی، میں نے اس طرح تیمم کر کے نماز پڑھا دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تو جنبی تھا، پھر بھی تو نے لوگوں کو جنابت کی حالت میں بس تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، مجھے اللہ کا یہ قول یاد آیا تھا سورہ نساء کا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو نہ مارو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحیم ہے، تم پر بڑا رحم اور شفقت کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت مجھے یاد آئی تھی، تو انہوں نے، اللہ کے رسول، میں نے جو ہے نا وہ تیمم کر لیا۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، مسکرا پڑے، آپ ہنس پڑے، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ کا یہ کچھ نہ کہنا اس امر کے جائز ہونے کی دلیل ہو گئی کہ اگر اس طرح کو معاملہ پیش آتا ہے اور بندہ جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کچھ باتیں رہتی ہیں وہ اگلی دفعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔